اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم عقائد کورس کی تیسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ عقائد کی درستگی کا سبق چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ فعال ہے، وہ خالق ہے۔ یہ گفتگو ہماری ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہے، اس پر بڑی مشہور اور عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ وہ ہے، اس پر بھی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ کائنات عالم کا سارا نظام اس کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ ہے، موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ نظام خود بخود چل نہیں سکتا، اور اتنا بہترین نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہے، کیونکہ اگر ایک سے زائد ہو تو اختلاف ہو جائے، ایک سے زائد ہو تو اختلاف ہو جائے۔ وہ چھوٹی کتابوں میں نا مثالیں دی جاتی ہیں، ایک کہے سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرا کہے مغرب سے نکلے گا، تو پھر دو ہی آپشن ہیں، یا تو دونوں اپنی اپنی مرضی کر لیں، یا دونوں کمپرومائز کر لیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک کمپرومائز کرے۔ جو کمپرومائز کرے وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ جس کو اتفاق کرنا پڑے وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک ہونا یہ بڑا واضح ہے۔ اس میں اختلاف وہی شخص کرتا ہے جو عقل سے پیدل ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ فعال ہے۔ یہ گفتگو ہماری ہو گئی تھی۔ اس سے آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ قریب ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قریب، جب یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جگہ کا ذکر آ رہا ہے۔ قریب جگہ کے حساب سے ہوتا ہے، مسافت کے حساب سے ہوتا ہے۔ میں کیمرے کے قریب ہوں، میں کمپیوٹر کے قریب ہوں، میں دیوار کے قریب ہوں تو جگہ آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جگہ نہیں آتی، وہ جگہ سے پاک۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ جو چیز جگہ میں ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کی حد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حد میں نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی جسم نہیں ہے، اس کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں۔ جس کو جگہ کی ضرورت ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے، ہم اسپیس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اس لیے قریب کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہاں قریب بالعلم، قریب بالقدرہ، قریب بالسماع، علم سے قریب ہے، وہ سماعت سے قریب ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات جگہ میں ہمارے قریب آ گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ مسافت نہیں ہے، کمال قدرت، کمال علم، کمال رحمت سے وہ قریب ہے، مسافت سے نہیں، پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ پھر فرمایا، اچھا قریب ہے کی بات ہو گئی۔ اچھا یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں۔ کل بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی، عقیدے کے باب میں یہ مین یوں سمجھیں کہ تھیم ہے۔ اس میں جو جو جملے آتے جائیں گے ان جملوں کو آپ پرکھتے چلے جائیں گے۔ کہیں اگر جگہ کی بات آئے گی تو اس جملے کو آپ غلط قرار دے دیں گے کہ اللہ کے لیے جگہ والی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب جگہ والی بات اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا۔ جہاں بھی یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو وہاں اس کا علم مراد ہوتا ہے، اس کی رحمت مراد ہوتی ہے، اس کی قدرت مراد ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جو جملے عام طور پہ بولے جاتے ہیں ان جملوں میں اگر جگہ کا اشارہ ملتا ہو تو وہ جملے چھوڑنے پڑیں گے،
منع ہو جائیں گے اللہ کی ذات کے لیے ان جملوں کو ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. آ رہی بات سمجھ؟ اللہ اوپر ہے، اوپر والا اللہ یہ بھی جملے بولے جاتے ہیں مدینے کی گلیوں میں رہا. تو یہ جگہ کا جہاں بھی تصور آئے گا وہ جملے سارے ہی غلط ہو جائیں گے، جہاں مرضی لکھے ہوں، جس مرضی کسی نے لکھے ہوں. جگہ والا جملہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے بولا جائے گا تو غلط ہو جائے گا. جب کوئی صاحب علم اس طرح کا لفظ بولے یا قرآن کی آیتوں میں آئے تو وہاں علم، قدرت، سماعت، رحمت یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ ہاں. ملک ہے، بادشاہ، سلطان، لیکن کیسا بادشاہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ لکھا کہ بادشاہ ہے، ملک ہے، لیکن بے وزیر. کمال ہے امام اہل سنت، بے وزیر بادشاہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کے جو وزراء ہوتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے، ان کی منشا ہوتی ہے، وہ سلطنت کے امور تقسیم کرتے ہیں اور بادشاہ کا، سلطان کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس کی معاونت کرتے ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے وزیر بادشاہ ہے. اس کو اپنے امور سلطنت کے لیے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ فلاسفہ اس طرح کے نظریات قائم کرتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی تو لمبا چوڑا کام کیا، اب اللہ تھک گیا ہے تو اس نے آگے یہ کام تقسیم کر دیے ہیں. غلط نظریہ ہے. جو تھک جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو تھک جائے وہ رب نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ایک اور لفظ اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا بے وزیر و بے مشیر. تو کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس کے مشورے اس کو مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی وہ کسی کے مشورے کا محتاج بھی نہیں ہوتا. وہ کام کرے تو مرضی والا ہے، کوئی اس کے کام میں روک بھی نہیں سکتا. سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ مالک حقیقی ہے، جس کو چاہے سلطنت عطا فرمائے، جس سے چاہے ساری سلطنت لے لے، سب کچھ اسی کا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بادشاہ ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے. اس کی صفات ہیں. اس کی صفات ہیں تو صفات اس کی قدیم ہے، ساری صفات قدیم ہے. کوئی ایک صفت بھی اس کی حادث نہیں، ازلی ہیں اس کی، ابدی صفتیں ہیں اس کی. سمجھ آئیے بات؟ ساری صفات ساری کی ساری اضافیہ ہوں، فعلیہ ہوں، سلبیہ ہوں، جو بھی صفات ہیں اس کی ساری صفات اس کی ازلی ابدی ہیں. جس صفت کا کہیں تذکرہ آئے گا وہ قدیم ہوگی، ازلی ہوگی، ابدی ہوگی. اس کو اور آسان کر دیتے ہیں بعض دفعہ، کہتے ہیں وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے. صفات کمال تمام کی تمام اسی کی ہے، یعنی جہاں کہیں کوئی کمال نظر آئے گا وہ اسی کی ذات کا ہوگا. کوئی ایسا کمال نہیں جو اس کی ذات میں نہ. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ایسا کمال نہیں جو اس کی ذات میں نہ ہو، اور ازلن ابدن ہے، ابدن ہے یعنی قدیم صفتیں ہیں، تو اس کی وہ ساری صفات کمالیہ سے متصف. اچھا، اسی کا اپوزٹ جملہ ہوتا ہے، وہ ساری صفات کمال سے متصف ہے اور جو صفت کمال نہیں، غیر کمال، سے منزہ ہونا، یہ بھی اس کی خوبی ہے، منزہ ہے.
یعنی کوئی غیر کامل صفت اس کی ہو نہیں سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری صفات کمال اس کی ہیں اور غیر کمال جو صفت ہوگی اس کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا سکتی. اب اس عنوان پر جب ہم بات کرتے ہیں تو صفت کمال جتنی ہے ساری اللہ کی طرف نسبت ہو جائے گی اور غیر کمال جو ہیں وہ اس کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. اب غیر کمال میں صفت غیر کمال یا عیب دونوں آ جائیں گے. کسی عیب کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی. یہ موٹی بات اور اصل نقطہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. کسی غیر کامل صفت یا عیب والی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر غیر کامل یا عیب والی چیز سے منزہ بھی ہے اور مبرہ بھی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بہت سارے لوگ بہت سارے جملے بولتے ہیں اپنی اپنی پریشانی کے مقام پر. امیر اہل سنت کی وہ جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اب جا کے آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کی حل نظر آئیں گی. اللہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے معاذ اللہ. اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کو میری ناک بنانی نہیں آئی. اور اس طرح کے بہت سارے جملے. اللہ بھولنے والا ہے، اللہ کا نظام ہی الٹا چل رہا ہے، اللہ سے خطا ہو گئی ہے. اس طرح کے کئی سارے جملے لوگ بول دیتے ہیں. ان سارے جملوں میں عیب کی نسبت ہے اللہ کی طرف. عیب کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے گی تو یہ کفر ہوگا، یہ کفر ہوگا، بندہ کافر ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کے اس طرح کا کوئی جملہ ادا کرے گا تو یہ کفر ہے، یہ جملہ کفر ہے. اس لیے نہیں کہ چھوٹا سا جملہ ہے تو اس سے یہ جملے اللہ کے شایان شان نہیں، اس کی ذات اقدسہ ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے. جب اس کی ذات ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے تو کوئی عیب والا جملہ اس کی طرف کیسے منسوب کرے گا؟ بلکہ عیب والا جملہ ہی نہیں بیٹے، عیب والا لفظ بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. عیب والا لفظ بھی اس کے لیے نہیں بولا جا سکتا. جیسے لفظ میاں ہے، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں اللہ میاں، نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میاں کے بہت سارے معنی. ایک اس کا معنی بزرگوار ہے، کسی بزرگ کو بھی میاں کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے اردو والے تو کہتے ہیں میاں حرکتیں صحیح کرو اپنی، وہ میاں اپنی حرکتیں صحیح کرو. میاں کا استعمال. شوہر کو بھی میاں کہا جا سکتا ہے. اللہ کے لیے شوہر والا معنی بھی جائز نہیں، تنبیہ والا معنی بھی جائز نہیں. بزرگ والا معنی کی اجازت ملتی ہے، لیکن یہ لفظ چونکہ عیب والا ہے، اس لفظ میں عیب والے معنی آتے ہیں اللہ کے لیے، نہیں استعمال کرنے کی اجازت ملے گی. یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. سمجھ آئیے بات؟ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے منزہ اور مبرہ. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، اس کی صفات ہیں تو صفات برحق ہیں، کسی صفت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کسی صفت کا انکار کر دے، اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. جو اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. انکار اب ایسے دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے سبق پڑھتے ہوئے، ایک ہوتا ہے
عام گفتگو میں، بول چال میں لوگ جملے کیسے کیسے بول دیتے. ایک بندہ بڑا پریشان ہے، دعائیں کر کر کے تھک گیا ہے، وہ اس کی پریشانی حل نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے. کیسے مانوں کہ اللہ سنتا ہے؟ معاذ اللہ، اس نے یہ جملہ بولا، کفر کیا ہے. ماننا پڑے گا اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، وہ اس کی صفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیسے مانوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ انکار کر رہا. ایک بندہ کہتا ہے مجھے نہیں یقین آتا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یہ اس کی صفت ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یقین نہیں آتا، کفر کیا ہے، کیونکہ اس کی صفت کا انکار کیا، اس کی صفت کا انکار کیا. وہ ملک ہے، با اختیار ہے، مختار کل ہے، وہ مختار ہے. جب وہ مختار ہے، کسی نے کہا ہمیں نہیں بخشے گا، تو کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ ہمیں بخشے گا نہیں تو کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ وہ جو مرضی کرے، لیکن جملہ بتاتا ہے کہ اس کے اختیار کی نفی کی ہے. جملہ بتا رہا ہے کہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ بخشے. نہیں بخشے گا تو کدھر جائے گا؟ کوئی راستہ نہیں اس کے پاس. یہ مجبوری والا جملہ ہے. اللہ کے لیے اس کے اختیار کی نفی کر دینا، اس کو مجبور ثابت کرنے کی کوشش کرنا، کفر. اللہ کی صفتوں کی نفی. اس کی زبان سے تو اللہ بھی پریشان ہے. اس کے مالک ہونے کی نفی، اس کے خالق ہونے کی نفی، معاذ اللہ. اس کی زبان سے تو اللہ بھی پریشان. کیا ہو رہا ہے؟ صفات جو اس کی ہیں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، وہ اپنی مرضی والا ہے، وہ ارادے والا ہے، مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے. یہ ساری صفتیں ہیں اس کی. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری صفتیں اس کی ہیں. اس کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں لگایا جا سکتا، کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا، اس کی کسی صفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جا سکتا جس سے اس کا محتاج ہونا لازم آ رہا، چاہے ڈائریکٹلی اس کو محتاج کہیں یا انڈائریکٹلی محتاج ہونا لازم آ رہا ہو. کوئی جملہ ایسا نہیں بولا جا سکتا. کل تشبیہ کی بات ہم نے کی تھی، تو تشبیہ کیوں بنا ہوئی تھی؟ کیونکہ تشبیہ میں محتاجی لازم آتی ہے. بندوں کی جو صفات ہوتی ہیں، بندوں کی جو صفات ہوتی ہیں، بندہ محتاج ہے، وہ ساری محتاجی والی صفتیں ہوتی ہیں. جب بندوں والی صفتیں اللہ کے لیے کوئی بتانے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کو محتاج مانے. اللہ کو محتاج مانے گا کفر ہو جائے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ وہ محتاج نہیں ہوتا. جی کل معلل بالاغراض کا لفظ بھی سمجھایا تھا، وہ بھی اسی پیرائے میں. اس کی صفات کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور کوئی عیب والی بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. اسی لیے ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے لیے جو اسم استعمال ہوتے ہیں، نام استعمال ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی سمجھتے ہیں؟ یہ لفظ لکھا ہوتا ہے تو بعض بچے اس کو توقیفی پڑھتے ہیں. یہ توقیف ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مرضی والے نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ ہے.
اپنی مرضی سے اللہ کے لیے الفاظ نہیں قائم کیے جا سکتے، نام نہیں اللہ کے رکھے جا سکتے، اللہ کو اپنی مرضی کے ناموں سے پکارا نہیں جا سکتا۔ اس کے جو نام ہیں وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو نام ہیں وہی رہیں گے، الگ سے اس کے لیے نام نہیں رکھے جا سکتے، اپنی مرضی سے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہت سارے لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے داتا اور غریب نواز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ غوث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نام توقیفی ہے، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کو جواد کہا جائے گا، سخینہ کہا جائے، سخینہ کہا جائے، جواد کہا جائے۔ یہ ذات پاک کا معاملہ ہے، اس کے لیے لفظوں کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں اجازت ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کریں۔ میں نے کہا کوئی عیب والا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کے لیے کوئی عیب والا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو شریعت نے حد رکھی ہے، اپنی مرضی سے اس کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ اس کا نام نامی جو قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے انہی ناموں سے پکارنے کی اجازت ہے، اسے انہی ناموں سے یاد کرنے کی اجازت ہے۔ ایک لفظ خدا کے بارے میں اس پر اجماع امت ہے، یہ خدا جو ہے یہ واجب الوجود کا ترجمہ ہے، اس لفظ پر اجماع امت ہوا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کی اجازت ملتی ہے، اس کے علاوہ اجازتیں نہیں ملتی۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک، ہر صفت کا جامع، ساری صفات کمال اسی میں ہے، یعنی کسی ایک صفت کا بھی کمال والی کا اس کی ذات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں کوئی نقص آئے گا، کوئی عیب آئے گا، کوئی برائی آئے گی وہ اس کے لیے محال ہو جائے گا۔ اس لیے نہ کوئی عیب والا لفظ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ کوئی عیب والی صفت اس کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، نہ کوئی جملہ عیب والا اس کے لیے بولا جا سکتا۔ جملوں میں نا میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اٹھا کے پڑھیں۔ اب جب میں نے یہ گفتگو کی ہے نا آپ کے سامنے، تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو میرے اللہ نے چاہا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے لوگ جملے بول دیتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالی ارادے والا ہے، مشیت والا ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ شاہ چاہنا، اپنی چاہت والا، اپنی مشیت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی مشورہ اس کو نہیں دے سکتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یعنی اس نے جو کام کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ صحیح ہونا ہے۔ یہ پکی بات ہے، اس کو پلے سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کا حکم دے دیا وہ کام اچھا ہی ہے، یہ ڈن ہے، وہ کام اچھا ہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو کام اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا کہہ دیا وہ اچھا ہے، جس سے روک دیا وہ کام برا، یہی فارمولا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اللہ کے ممنوع کام کو جسے اللہ نے منع کیا اچھا کہے گا، ان معنوں میں اچھا کہے کہ اللہ نے غلط منع کیا ہے، یہ منع نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کفر کیا ہے،
اس کو اور سادے لفظوں میں، بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اللہ کے افعال پر، احکام پر اعتراض کفر ہے۔ اللہ کے افعال پر، احکام پر اعتراض کفر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے، جس پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا لیول ڈاؤن سمجھا جاتا ہے، ورنہ چھوٹا بڑے پر کیسے اعتراض کرے گا؟ اعتراض کرنے والا جو معترض ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دانا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ ویڈیو رک گئی ہے میرا خیال، یا اللہ۔ ایک منٹ صرف ویڈیو رک گئی ہے۔ جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے کسی بھی شکل میں کرتا ہے وہ اعتراض، اللہ تبارک و تعالی ہر اعتراض سے مبرہ اور مبرہ، منزہ ہے، پاک ہے، اس پر اعتراض نہیں کی۔ اعتراض کب کیا جاتا ہے؟ یعنی میرے اوپر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے گا کہ آپ نے یہ جملہ بولا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم اس سے کم ہے، یا اس پیرائے میں میرے پاس علم تھوڑا ہے۔ اعتراض کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک پر اعتراض کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی کیوں دی؟ اللہ نے مجھے مال کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اتنی منتیں کی تھی، مجھے تو نہیں دیا، اس کو دے دیا۔ میری ناک ایسے کیوں بنائی؟ جہاں اعتراض اس کی ذات پر کیا جائے گا، اس کے افعال پر کیا جائے گا، اس کے احکام پر کیا جائے گا، وہاں کفر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدسہ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی اچھا، پھر اپنے ارادے میں اس کا کوئی مشیر نہیں، مشورے دینا، اللہ کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اللہ کو یہ کرنا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، یہ بھی کفریہ جملے ہوتے ہیں، ان سے کفر آتا ہے۔ اللہ پر اس کا مشیر بننے کی کوئی کوشش نہ کرے، وہ مالک ہے، مرضی والا ہے، وہ مرضی والا ہے، چاہے تو ابابیل بھیج کر کعبہ بچا لے، اور چاہے تو کعبے پر سنگواری کروا دے۔ مرضی والا جو ہوا اسی کو مرضی والا کر، اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی، ادھر تو یہ کر دیا ہے، ادھر یہ کیا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ تو یہ کیا، اس پہ یہ کیا۔ وہ مرضی والا ہے۔ دو برابر کی زمینوں میں برابر کا بیج، برابر کا پانی ڈالا جائے، ایک میں فصل آ جائے دوسرے میں نہ آئے، مالک کی مرضی۔ یہ کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی کا کیا مطلب؟ ہمیں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی ذات پر کوئی اعتراض پر نہ چلتا، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پیرائے میں بولا نہیں جا سکتا۔ ادب، احترام، اس کی مرضی پر راضی رہنا، اس کے ہر کام میں حکمت سمجھنا، اس کے ہر کام کو اچھا سمجھنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں اعتراضات آئیں، خیالات آئیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نظام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، کوئی غریب کیوں ہے، کسی کو زیادہ مال کیوں دیا ہے،
کسی کو اتنا دے دیا ہے. یہ ساری گفتگو جتنی ہوتی ہے یہ ساری کفریات میں آتی ہے. کبھی مال بہتر ہوتا ہے، کبھی فقر بہتر ہوتا ہے. وہ مالک کائنات رب ہے نا، اس رب جل جلالہ سارا نظام بڑے عدل اور انصاف سے قائم فرمایا، قیامت میں بھی عدل ہی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ اپنے ذہن میں رکھے. اچھا، پھر اس کے بعد صفات کی گفتگو ہو گئی. صفات کے بعد اس کی ذات پاک، ذات و صفات دونوں بے نظیر ہیں، بے مثل ہیں. نہ اس کی ذات کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی نظیر ہے، کوئی اس جیسا نہیں. بلکہ ہم جب سبق پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، تو ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں. اس کی ذات اور اس کی صفات ہماری عقل سے برآں ہے، بلند و بالا. بس اس کی ذات اور صفات کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں شریعت مطہرہ نے بتایا. تکا نہیں مارا جا سکتا، قیاس آرائیاں نہیں کی جا سکتی. سمجھ آ رہی بات؟ اس کی ذات کے بارے میں قیاس آرائیاں نہیں کی جا سکتی. ایسا ہوگا، ادھر ہوگا. اس کی ذات کے متعلق جب بھی جملے بولے جائیں بڑے محتاط بولے جائیں. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ نے جناب عیسیٰ میں حلول فرمایا. حلول ایک چیز دوسری چیز میں شامل ہو جاتی. ایک چیز دوسری چیز میں شامل ہو جائے، حلول. یعنی وہ کہتے ہیں یک جان دو کالم. یہاں دو جانیں یک کالم، ایک جسم میں دو جانیں جمع ہو، اسے حلول کہتے ہیں. اسے حلول کہا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حلول سے پاک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے حلول فرمایا. اب عیسیٰ بھی الہ ہے، معبود ہے، غلط کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حلول سے پاک ہے. حلول ہونا، جسم میں آنا، یہ حادث ہونے کی علامت. اللہ تبارک و تعالی حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، اس کی اپنی ذات اقدسہ ہے، وہ کسی میں حلول نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اب اسی سے بے مثل ہے، بے نظیر ہے. تو جب اس کی کوئی نظیر نہیں، جب اس کی کوئی مثال نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس کی جنس نہیں ہو سکے گی. کوئی اس کا ہم جنس نہیں، کوئی اس کا ہم جنس نہیں. جب کوئی اس کا ہم جنس نہیں تو کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، یکتا ہے. یہ ساری باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے گی، عقیدہ آسان ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو. سمجھ آئی بات؟ اس کی ذات میں، صفات میں کوئی نہیں، وہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ ذات اقدسہ بے نیاز ہے. اللہ کے سوا جتنی ذوات ہے، جتنی ساری کائنات، ساری مخلوقات، سب کے سب اس کے محتاج ہیں. کوئی بھی اس احتیاج سے، اس ضرورت سے باہر نہیں نکل سکتا. بڑھائی صرف اللہ کے لیے،
باقی ساری کائنات اس کی بڑائی کے مقابلے میں پست، محتاج ہے، اس کی بارگاہ میں سائل ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، جو بھی ہو، ساری کائنات وہی مالک کائنات. بلکہ بڑا ایک سادہ سا جملہ کہا جاتا ہے، امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، باقی ہے اور باقی فانی. یہ باقی اللہ تبارک و تعالی وہی باقی ہے، اسی کو بقا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب فانی ہیں، ختم ہو جائے گا. کائنات ساری